پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی جاتی ہے جس کو کہ حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے 70 سال ہو گئے ہیں، بہت سے سیاسی لیڈرز آئے، بہت سے مارشل لا بھی لگا، اور وہ جتنے بھی پلانز بنائے گئے تھے وہ سارے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے کہ سوچے گئے تھے کہ اس طرح سے کامیاب ہوں گے یا ہم ترقی کریں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام کیوں ہوا، تو پھر ان کو میرے ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے ان ڈریمز کا، تو پھر وہ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں۔ جب آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کو ایک خواب کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے خواب سچے ہیں اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ اس کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب کب سے دیکھنا شروع کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مجھے اپنی زندگی کا پہلا ڈریم آیا تھا وہ تقریباً 5 سال کی عمر میں آیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں تقریباً 13 سال کا تھا تو اس وقت ایک ڈریم آیا تھا۔ پھر جب میں 17 سال کا تھا تو اس کے بعد مجھے کنٹینیوسلی ڈریمز آنا شروع ہو گئے، اور جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ خواب آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پھیلا رہے؟ مجھے یہ ڈریمز تقریباً 28 سال سے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے یہ ڈریمز شیئر نہیں کیے تھے، اور اگر اس میں میرا کوئی پرسنل گین ہو یا میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو کہ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور میرا کوئی انٹرسٹ ہو، تو انسان جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے کام جوانی میں کرتا ہے، ینگ ایج میں، جب اس کو ہوتا ہے کہ میں مشہور ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری باتیں سنیں۔ تو اگر میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کرنے ہوتے تو میں یہ کام جوانی میں کرتا جب میں ینگ ایج میں تھا، تو اب تو میری عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے، تو اب تو یہ ان ڈریمز کا شیئر کرنا میرے لیے کوئی اتنا معنی حیز نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اتنا وہ اس سے مفاد حاصل ہو سکتا ہے۔ ان خوابوں کو شیئر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 20 یا 22 اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار یہ ڈریم میں آیا کہ میں جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے شیئر کروں۔ تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اچانک کتنے سالوں کے بعد یہ حکم آنا خواب میں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا انتظار ہی کرنا بہتر سمجھا۔ تو اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریمز میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قاسم جو خواب تمہیں دکھائے گئے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ دسمبر 2014 میں مجھے ایک ہی خواب میں 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب مجھے دکھائے گئے ہیں میں ان کو لوگوں سے بیان کروں، اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ جب مجھے یہ ڈریمز آ رہے تھے تو مجھے نہیں تھا پتہ یہ مجھے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو یہ پھر کئی سالوں کے بعد مجھے ڈریم میں آیا، حکم ہوا کہ میں یہ خواب لوگوں سے شیئر کروں۔ تو مجھے نہیں تھا پتہ اس وقت، یہ میرے لیے بھی ایک شوکنگ چیز تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ڈریم سے تو شاید میرے اپنے گھر والے یقین نہ کریں، تو یہ لوگ کیسے یقین کریں گے۔ اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ میں اپنے خواب دوسروں سے شیئر کروں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کوئی حکم دیں کہ یہ آپ کام کریں تو کیا آپ ان کو انکار کر دیں گے؟ تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے۔ وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں۔ اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں، میں برا لگتا ہے مجھے۔ خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں؟ اس میں یہ کہ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے جو ڈریمز میں، جو خوابوں میں جس بات کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ شرک اور اس کی جو قسمیں ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ تو اب شیطان تو کسی کو خواب میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک نہ کرو
اور اللہ کی وحدانیت کو مانو. اور پھر دوسرا کہ میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کروں. تو یہ بھی شیطان نہیں کہہ سکتا اس طرح سے کسی کو خواب میں جا کے کہ تم صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرو. اور پھر تیسری جو مجھے کہا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے کا. جو شیطان ہے وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کسی کو خواب میں آ کے نہیں کہہ سکتا. پھر مجھے 2008 میں ایک ڈریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں سونے سے پہلے جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے سویا کروں تاکہ شیطان جو ہے وہ مجھ سے دور رہے. دوسرا یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اس طرح کا جھوٹ بول نہیں سکتا. اور اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد کرتا چلا جائے. سیاستدانوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور خان صاحب کا کیا بنے گا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام کیوں ہوا، میری اس ناکامی کے پیچھے کیا ریزن تھی. تو پھر ان کو میرے ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے. تو پھر وہ ڈریمز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے فیل ہونے کی کیا ریزنز تھیں اور کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو پھر اس کے بعد آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے ان ڈریمز کا. تو پھر وہ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جب آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کے ڈریم میں جاتے ہیں. یعنی آرمی چیف کو ایک خواب کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے خواب سچے ہیں اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ اس کو خوابوں میں دکھایا گیا. تو چونکہ وہ پھر بلیو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک یعنی بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق وہ پھر پلاننگ کرتے ہیں. آخر یہ خواب صرف آپ کو ہی کیوں آتے ہیں؟ اللہ مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے سورج کو مشرق سے نکالے یا مغرب سے نکالے، اس کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی. اور وہی چنتا ہے لوگوں کو کسی کام کے لیے. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں اس کام کے لیے چنا. آرمی چیف کو خود کیوں نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آ جاتے ان کو ڈریمز. اس کا یہ تو صرف اللہ کی حکمت ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان بنا تو اس میں پھر بابا قوم رحمۃ اللہ کو چنا گیا. تو اللہ نے ان کے تھرو وہ پھر ملک بنایا پاکستان. آپ خود سوچیں میں نے کتنی کی کوئی بھری نیکی کر لی ہوگی یا کتنا کی کوئی بھرا نیک کام کر لیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے یہ ڈریمز مجھے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ اب اللہ کی مرضی، یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ خواب مجھے آئے. اچھا اب آپ بتائیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم بھی ترقی کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیں مجھے جو ڈریمز میں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاک جگہ یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو. کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک اللہ پاکستان اور ہماری مدد نہیں کرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یعنی 70 سال ہو گئے ہیں، بہت سے سیاسی لیڈرز آئے، بہت سے یعنی مارشاء اللہ بھی لگا اور ڈیفرنٹ ہم نے ٹائپ کی گورنمنٹس دیکھی اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے. لیکن وہ خوشحالی نہیں آئی اور وہ جتنے بھی پلانز بنائے گئے تھے وہ سارے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے کہ سوچے گئے تھے کہ اس طرح سے کامیاب ہوں گے یا ہم ترقی کریں گے. تو اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے. جب پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے. پھر جو ہم منصوبے بناتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہی کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بت تھے وہ توڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑے اور اس جگہ کو شرک سے پاک کیا. اب آپ مجھے دیکھ لیں، میں کوئی بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں ہوں، آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں. تو مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ اگر میری مدد کر رہا ہے
تو اس کی وجہ یہ ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں، تو تبھی وہ اللہ جو ہے وہ میری مدد کرتا ہے. اور ایسے لوگ جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو وہ پوری دنیا سے ان ڈریمز پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن ہے. آپ کے خواب آخر کب سچے ہوں گے؟ جو مجھے ڈریم میں آیا تھا کہ جو میرے خوابوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو توڑا بوڑا بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے پاکستان پہ، لیکن دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو جیسے آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ میں بہت سے ملکوں کو توڑ دیا گیا، یا ان کو جیسے عرب سپرنگ میں ہوا، اسی طرح وہ پاکستان میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈریمز آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو وٹنس ملتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں بچانے کی. تو پھر اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے پاکستان کی، اور پھر ہم پاکستان کو بچانے میں نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی بھی کرتا ہے، اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے نظر میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ ان پہ ختم ہو گئی، اور وحی کا سلسلہ بھی ان پہ ختم ہو گیا، لیکن جو بشارتیں ہیں ان کا سلسلہ باقی رہے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب. اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو نور الدین زنگی جو تھے، ان کو بھی ڈریمز میں ہی آیا کہ دو بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قبر مبارک ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے سارے مدینہ میں ان کو ڈھونڈا اور ان کے پھر سر قلم کر دی، اور جب پتہ چلا تو وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوابوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، اور اسی پہ انشاءاللہ قائم رہوں گا. اور میری اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ دین محمد کے اوپر ہی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی موت آئے. اور باقی یہ ہے کہ میں سنی مسلم ہوں، مجھے تو ان فرقوں کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی. تو مجھے جو خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہی بہترین راستہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی راستے پہ، انہی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اور میری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچوں. آپ نے یہ خواب کبھی کسی اہم شخصیت تک پہنچائے ہیں؟ میں نے اپنے طور پہ جو ای میلز کے تھرو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی اور آرمی کی، ان پہ میں نے ای میلز کی، اپنے ڈریم شیئر کیے. پھر جنوری 2015 میں نے پھر انٹرنیٹ پہ اس کو پبلکلی پھر ڈریم شیئر کرنا شروع کیے. تو پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس میں کوئی مفاد ہے تو میرا مفاد آپ کو بالکل اس میں نظر نہیں آئے گا. اگر اس میں میرا 1% بھی انٹرسٹ ہوتا تو لائیو سیشن یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، اویس بھائی کرتے ہیں، عمران بھائی کرتے ہیں، تو میں ان کو کبھی نہ وہ لائیو سیشن کرنے دیتا، میں خود کرتا. علماء دین کیا کہتے ہیں آپ کے خوابوں کے بارے میں؟ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی فیمس علماء ہیں اس کو میں نے، میرے ساتھیوں نے ان کو ای میلز بھی کی اور یہ ڈریم شیئر کی ہے، لیکن مجھے کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا. پاکستان بھارت کی کوئی اور بھی جنگ ہوگی مستقبل میں؟ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی جاتی ہے جس کو کہ حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور
جو اسلام کے دشمن، پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب ایک طرف ہوتے ہیں. اور اس جنگ میں اللہ پاکستان کی تقریباً 3000 کالے جنگی جہازوں سے مدد بھی کرتا ہے، اور وہ جنگ پاکستان اللہ کی مدد سے جیت جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے اور جو رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دیتا ہے. نہ صرف شکست دیتا ہے بلکہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو جگہ نکل جاتی ہے، جو ان کے علاقے چلے جاتے ہیں ترکی یا مڈل ایسٹ کے، وہ بھی ان کو واپس حاصل کرتا ہے. پاکستان دوبارہ سے ان علاقوں کی تعمیر نو کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام جو ہوتا ہے وہ پھیلاتا ہے. آپ کے خوابوں کے مطابق سب سے بری چیز کیا ہونے والی ہے، اور کون سی خوشخبریاں ہیں آپ کے خوابوں میں؟ جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کی ڈسٹرکشن جب ہوتی ہے شروع، تو وہ پھر مسلمان پستے چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو آپ ورلڈ وار 3 کا نام دیں. وہ مڈل ایسٹ سے شروع ہوتی ہے، ایون ہمارے ہاتھ سے ترکی بھی نکل جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے ترکی بھی چلا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کے بہت سے علاقے چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت دل خراش مناظر میں نے اس کے دیکھے ہیں اپنے خوابوں میں. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. ایک میں نے خوابوں میں 3 قلعے دیکھے ہیں، اور ایک قلعہ جو ہے وہ پاکستان ہوتا ہے، اور اللہ اس پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور پوری دنیا پھر ایسے پوری دنیا پہ پاکستان کی حکومت ہوتی ہے اور امن سے بھر جاتی ہے. آپ کو کہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں لانچ کیا؟ آپ بے شک میری پہلی پوسٹ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، وہ بھی پڑی ہوئی ہے. آپ اس پوسٹ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کسی کا پلانٹڈ بندہ نہیں ہے، وہ بالکل ان پروفیشنل ہے. میں نے جو فیس بک پہ اپنی جو پوسٹ ڈالی، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالی، ایون آپ اس کی انگلش پڑھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا بچہ اس نے وہ لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایجنسی کسی کو لانچ کرتی ہے تو ایک پروفیشنل انداز میں کرتی ہے، اور ایسے کرتی ہے کہ اس میں کوئی خامی یا خلا نہ رہ جائے. پروفیشنل لینگویج ہوتی ہے، پروفیشنل سارا کچھ ہوتا ہے. آپ میرا پہلا دیکھ لیں، سارا ہسٹری انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. دوسری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ایجنسی نے کسی کو لانچ کرنا ہوتا تو وہ کسی پاپولر بندے کو لیتے، کوئی جس کی فالوئنگ ہوتی. تو ایجنسیوں کو میں ہی ملا تھا کہ جس کو محلے میں لوگ جانتے اس کو وہ پھر لانچ کریں اس طریقے سے. لوگ آپ کے خوابوں پر یقین کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، میں ایک عام سا انسان ہوں. مجھے محلے میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو میں اکیلا تھا اس وقت. تو آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے ایون بہت سے لوگ ہیں جو ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں. اور اکثر یعنی تقریباً سارے لوگ وہ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں، اور اکثر سے میں نے چیٹ بھی نہیں کبھی کی، لیکن وہ میرے ان ڈریم سے نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، ویڈیوز بنائی اور اپلوڈ کی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے بھی کچھ کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو سوچتے ہیں دن میں وہی پھر آپ کو رات کو خواب میں آتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے. تو موجودہ دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو علماء ہیں بھرے، ان کا تو سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دینی مسئلے مسائل پہ ان کو بریف کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا. تو ان میں سے تو آپ دیکھ لیں کسی کو بہت سے علماء ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو ڈریمز آتے ہیں، اور اس طرح کے جو یہ ڈریمز ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. اور تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان دن کو سوچے، جو انسان کام کرے، وہ پھر اس کو ڈریمز میں بھی اس طرح کا کوئی خواب ہے. اللہ ہمیشہ ایک یونیک چیز جو ہوتی ہے وہ ہی تخلیق کرتا ہے. تو اگر یہ ڈریمز اس سے پہلے کسی نے نہیں شیئر کیے، نہ بنا سکا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ حالت ستن اللہ کی طرف سے ہی ہے.